اگر آپ کے دل میں نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نماز میں دل نہیں لگتا، توجہ بھٹکتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، تو آج سے صرف 3 لفظ کا یہ مجرب وظیفہ شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی موت تک کبھی نماز قضا نہ ہوگی اور نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ جس کو واقعی نماز کی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے، صرف وہی دل لگا کر آگے سنیں، کیونکہ یہ بات دل سے دل تک جانی ہے اور یہ عمل کرنے سے دل میں سکون اور عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اور پوری طرح سمرپت رہتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکین ہوتے ہیں، دل دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس کے دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشۂ چشم یعنی آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی عضو کام نہ کرے اور کوئی کپڑا کندھوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کی ان کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں اور انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی تمام حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف بھی نظر نہ اٹھائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقانہ خشوع سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقانہ خشوع کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، منافقانہ خشوع یہ ہے کہ ظاہراً تو خشوع ہو مگر دل میں خشوع نہ ہو۔ عدم خشوع نہایت ہی ہولناک مرض اور عبادات کے سبب میں کمی کا باعث ہے۔ شیطان اپنی پوری ذریت کے ساتھ سب سے پہلے خشوع چھینتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ یوں عبادات برائے نام ہی رہ جاتی ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے اور انسان کو اصلی سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ عدم خشوع کا پہلا سبب دل کی سختی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے، ہر روز قبرستان جائے، زبان اور پیٹ پر سخت قابو رکھے اور بلا ضرورت ہنسنے سے پرہیز کرے۔ عدم خشوع کا دوسرا سبب پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ آنکھوں پر قابو رکھے، اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، یہ تصور کریں کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، میرا رب عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے راضی ہو رہا ہے۔ عدم خشوع کا تیسرا سبب ذہن میں فضول خیالات اور بے جا فکریں ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت اپنے اندر یکسوئی پیدا کرے اور اس سے نجات کے لیے بارگاہ الہی میں رو رو کر دعا بھی کرے۔ عدم خشوع کا چوتھا سبب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب سے لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے آداب اچھی طرح سیکھے، ایسے نیک لوگوں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں جو بارگاہ الہی کے آداب سے خوب واقف ہیں۔ ان کی ایک نگاہ دل بدل دیتی ہے اور روحانی فائدہ پہنچاتی ہے۔ محترم ناظرین، جو چاہتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگے، نماز پڑھنے میں لطف آئے، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کی لذت ملے، درود شریف پڑھے تو دل اس کے مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے، گنبد خضرا کا تصور خود بخود سامنے آ جایا کرے۔ دوران عبادت کوئی فضول خیال تنگ نہ کرے تو اسے چاہیے کہ گانے بجانے سننے میں مکمل بچے، آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بچائیں، فضول گوئی سے بچیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، الزام تراشی وغیرہ سے ہر دم بچتا رہے۔ انشاءاللہ عزیز دل نرم ہوگا، رقت پیدا ہوگی اور عبادت میں حقیقی لذت نصیب ہوگی جو زندگی کو بدل دیتی ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ لذت عبادت کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ دل سے دنیا کی محبت نکالے، دنیا کو دل سے نکال کر فکر آخرت اپنائے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عزیز
عبادت میں لذت، یکسوئی اور سکون نصیب ہوگا۔ حضرت ابو عبداللہ کرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، میں نیکی کرتا ہوں مگر میرا دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ پاک کے اس بندے نے فرمایا، تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی یعنی دنیا رہتی ہے، اور یقیناً باپ یعنی شیطان اپنی بیٹی دنیا سے ملنے تمہارے دل میں آتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے ابلیس جب بھی تمہارے دل میں آئے گا فساد ہی پھیلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ روایت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، اے داؤد، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ بے شک میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا، مردوں کے پاس مت بیٹھا کرو ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ حواریوں نے عرض کیا، مردے کون ہیں؟ فرمایا، الراغبون فی الدنیا، دنیا میں رغبت رکھنے والے اور دنیا سے محبت کرنے والے۔ عبادت میں لذت پانے کا ایک سب سے بہترین اور مجرب طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کی طرف محبت سے دیکھنے اور ان کی سیرت اپنانے کی برکت سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، رقت پیدا ہوتی ہے اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب کبھی اپنے دل میں سختی پاتا ہوں تو صبح سویرے حضرت محمد بن وائس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اس کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچتا تھا۔ میاں شیر محبت سرک پوری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جا میرا ایک بیٹا ہے فتح محمد، میں نے اسے بڑے شوق سے حافظ قرآن بنایا مگر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میاں شیر محمد سرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ چنانچہ مرید 2 دن کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا اور عرض کیا، حضور فتح محمد حاضر ہے۔ میاں شیر محمد سرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے پوچھا، فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے تو دل لگا دو۔ میاں شیر محمد سرک پوری رحمۃ اللہ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فتح محمد کی بات سن کر جوش میں اٹھ بیٹھے اور کلمہ کی انگلی سے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ پاک کے ولی کامل کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اب فتح محمد کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جوہر کی نماز شروع کرتا تو عصر تک جوہر ہی مکمل ہوتی، عشاء کی نیت باندھتا تو فجر ہو جاتی۔ اللہ پاک ہمارے دل کی سختی دور فرمائے، ہمارا دل روشن فرمائے۔ کاش نمازوں میں دل لگ جائے، کاش عبادت میں ذوق و شوق ہمیں نصیب ہو جائے۔ اے کاش 100,000 کاش ہمیں عبادت کی لذت بھی ملے اور اس پر استقامت بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ یہ بات ظاہر ہے کہ کامیاب مومن بننے کے لیے نماز میں عضو انکساری اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، یقیناً فلاح و کامیابی پائی ہے ان ایمان والوں نے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے کئی ایک ذرائع ہیں۔ چند درج ذیل ہے جو آج کے دور میں بھی بہت مفید ہے۔ انسان کو نماز کا معنی و مفہوم اچھی طرح سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے اس کو سمجھے۔ قرات، دعا، ذکر و اذکار کے الفاظ و معنی پر غور کرے اور ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے رب سے براہ راست گفتگو کر رہا ہوں۔ جیسا کہ حدیث میں احسان کا معنی بتلایا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ خیال ضرور رکھیں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے نماز کی لذت انسان محسوس کرے گا اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
ایسی سوچ و विचार को दूर करने की कोशिश करें जो नमाज में आड़े आती है। वसाविस शैतानी को दफा करें ताकि शहवात नफसानी से दिल निकल कर अल्लाह की मोहब्बत में अटक जाए। नमाज पर सुकून तरीके से अदा करें, जल्दबाजी से काम न लें। जब तक नमाज में सुकून व इत्मीनान न हो नमाज अदा नहीं होती। जैसा कि हदीस में जो नमाज में रुकू व सजदा सही अदा नहीं करता उसे नमाज का चोर करार दिया गया है। एक हदीस में रुकू व सजदा में ठोंगे मारने वाले को उस भूखे आदमी की तरह करार दिया गया है जो एक या दो खजूरें खाता है और यह उसे कुछ फायदा नहीं देती। नमाज के अंदर मौत को याद करें। जब मौत याद आएगी तो नमाज उम्दा तरीके से अदा करेगा और यह यकीन करके नमाज पढ़े कि शायद अगली नमाज पढ़ने का मौका न मिले। जैसा कि मुस्नद अहमद इब्न माजा अल मुअज्जम ला इब्न अल अरबी में हदीस है, नमाज की दुआएं और अज़कार ज्यादा से ज्यादा याद करें और मुख्तलिफ नमाज में मुख्तलिफ दुआएं और अज़कार जो हदीस सही में वारिद है पढ़ें, क्योंकि एक मुख्तसर सी दुआ जो याद की होती है वह आदमी के आदत और रूटीन में आ जाती है। फिर इस जबान पर विर्द तो जारी होता है लेकिन दिल फिक्र से खाली होता है, यानी हमारी नमाज बतौर आदत होती है, इबादत नहीं। जब नमाज के अज़कार मुख्तलिफ याद होंगे और बदल बदल कर पढ़ेगा तो नमाज में ध्यान और तवज्जो रहेगी और खुशू व खुजू हासिल होगा। अगर नमाज में वसवसा आ जाए तो अपने बाएं जानिब 3 मरतबा हल्का थूक कर औज़ु बिल्लाह पढ़कर पढ़ लें। इस तरह शैतान जो नमाज को भुला देता है उसका इजाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिस जगह नमाज अदा करें नक्श व निगार तस्वीर वगैरह न हो, क्योंकि यह अशिया नमाज से तवज्जो हटा देती है। अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें ताकि नेकी की रग़बत हो और बुरे लोगों की सोहबत से इज्तिनाब करें। अगर हाजत तंग कर रही है तो पहले हाजत को जाए फिर नमाज अदा करें। पेशाब या पखाना रोक कर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। नींद का गलबा हो तो पहले नींद पूरी कर लें फिर नमाज पढ़ें। गुफ्तगू करने वाले आदमी के पीछे खड़े होकर नमाज न पढ़ें, क्योंकि उसकी गुफ्तगू भी नमाज से गाफिल करने का बाइस हो सकती है। दौरान नमाज नजर इधर उधर न घुमाएं। इसी तरह कभी रात का क़ियाम किया करें और अगर मुमकिन हो तो मामूल बना लें। इससे भी खशियत इलाही नसीब होती है। अगर मज़कूरा वाला उमूर पर तवज्जो दी जाए तो अल्लाह के फजल व करम से नमाज में खुशू व खुजू जरूर नसीब हो जाता है। अल्लाह हमें ऐसा नमाजी बनाए कि हम उसकी बंदगी सही नहज पर कर सकें और शैतानी वसवसा और उज़्व इनकिसारी से दूर करने वाली ज़राए से अल्लाह महफूज फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी ही की तरफ मुतवज्जह होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाता है उसके इतने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और इतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो कोई, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में हो या फिर दुश्मन के डर से अपने जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कजा की सूरत में अदा करना लाजिम और फर्ज है। यह इस्लाम का फरमान है और नमाज बेशक दारैन की सआदतों का जामिन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, यह किताब परहेजगारों को हिदायत है जो गैब पर ईमान लाए और नमाज कायम रखते हैं और हमने जो दिया उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। और फरमाता है नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ नमाज पढ़ो, यानी मुसलमानों के साथ। कि रुकू हमारी शरीयत में है या तो फिर बा जमात से नमाज अदा करो। नमाज का मुतलकन तरक तो सख्त हौलनाक चीज है, उसे कजा करके पढ़ने वालों के लिए फरमाता है खराबी उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर है, वक्त गुजार कर पढ़ते हैं। नमाज की अहमियत इससे भी पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब अहकाम अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमीन पर भेजे। जब नमाज फर्ज करनी मकसूद हुई तो हुजूर करम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرماتا ہے اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے، بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اسی لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسے اور حق کی راہ پر گامزن ہو، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لیں گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی مخالفت کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور خادم خاص تھے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرج وصال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، چنانچہ پیر کے روز لوگ صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجرے مبارک کا پردہ اٹھایا اور کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چہرے انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ جماعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار انور کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں تشریف لا رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایریوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اگر نماز میں کسی کا دل نہیں لگتا، خود روزانہ اس کو 33 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اور اگر کوئی بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کو 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پلائیں، انشاءاللہ اسے سچا نمازی بنا دے گا۔ کھانے پینے پر دم کر کہ انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ نمازی ہو جائے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ پرتاثیر ہو جائے، پرنور ہو جائے، میں جو دعائیں کروں اللہ مقبولیت عطا فرمائے، تو روزانہ 5 مرتبہ یہ پڑھ کے دعا کرتا رہے۔ یہ 103 نمبر آیت ہے، سورہ النساء اس کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُمُ
सलाता फज़कुरुल्लाह क़ियामा व क़ुऊदा व अला जुनूबिकुम फ़इज्तमअनतुम फ़अक़िमुस सलाता इन्नस सलाता कानत अल मुमिनीना किताबम मवक़ूता। आप ये देखें कि अल्फाज को समझ के पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये दो जुमले, लेकिन अल्लाह ने खुद कहा है कि जब इत्मीनान हो जाओ फिर आ जाओ मेरे आगे। ये नहीं कि थके हुए हो, नींद में हो, भूख में हो, नमाज उस हालत में भी नहीं पढ़नी। अपने आप को फ्रेश करके नमाज पढ़िए, फिर आप अल्लाह से मांगे। यह आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इससे आपको जरूर मिलेगा। और आप यह 2 मरतबा पढ़ के जितने दिन पढ़ें, कम से कम 11 दिन पढ़ें, अल्लाह ताला आपकी नमाज में सुकून ले आएगा, नमाज में आपके दिल लगेगा, खुशू ले आएगा। आप इस आयत को समझ लें, इंशाअल्लाह इत्मीनान भी आपको हासिल होगा। जिसको यह नमाज से पहले, जो एक बार यह पढ़ के नमाज पढ़ेगा या कुरान से पहले, तिलावत से पहले, नवाफिल से पहले, किसी भी इबादत से पहले, चाहे हज है, उम्रा है, तवाफ है, सही है, इससे पहले आप खाली एक बार पढ़ लें और फिर सीने पर फूंक लें तो अच्छा है। इसके बाद जो भी इबादत करेंगे इसमें आपको सुकून हासिल होगा, इत्मीनान हासिल होगा। सूरह अल बकरा आयत नंबर 186 में इरशाद बारी ताला है, व इजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजूबी दावतद दाई इजा दआनी फलयस्तजीबू लिवलियुबिन बि लअल्लहुम युरशदून। कुरान मजीद की सूरत आराफ आयत नंबर 55-56 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उदउ रब्बकुम तजर्रुअन व खुफयतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुतदीन वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बअदा इस्लाही हा वदउहु खौफन व तमअन इन्न रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की इस्मत, उसकी बरकतें, दुआ के आदाब और दुआ करने के बारे में वाज़ेह हिदायत दी है। ऐसी बेशुमार अहादीस है जिनमें दुआ का जिक्र है और दुआ की अहमियत व फजीलत को वाज़ेह किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ कार आमद और नफ्स मंद होती है, और उन हवादिस में भी जो नाजिल हो चुके हैं और उनमें भी जो अभी नाजिल नहीं हुए। पस खुदा के बंदो दुआ का एहतिमाम करो। एक और हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से उस वक्त का फजल मांगो क्योंकि अल्लाह को यह बात मकबूल है कि उसके बंदे उससे दुआ करें और मांगे। अल्लाह ताला के करम से उम्मीद रखते हुए इस बात का इंतजार करना कि वह बला और परेशानी को अपने करम से दूर फरमा देगा। आला दर्जे की इबादत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ कोई चीज और कोई अमल दुआ से ज्यादा अजीज नहीं। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारे मखलूक के पालने वाले, ए जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और जमीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसान और जिन्नातों के माबूदे, अर्श आजम के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद इज्जत और जिल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारी खताओं को मुआफ फरमा। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरा नाम लेवा बंदा है, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं है,
تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال میں تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بندہ بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کا توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قدوس یا سلام یا مومن یا محیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مزیل یا سمیع یا بصیر یا حکیم یا احد یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور کبیر یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا حکیم یا ودود یا مجید یا بسا یا شہید یا حق یا وقی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قدوس یا جبار یا متکبر یا جاہر یا باطن یا ولی یا متعال یا برا تواب یا رؤوف یا مالک الملک یا جل جلال والاکرام یا مقصد یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانی یا جار یا نافع یا نور یا ہادی یا بعید یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا اللہ ہم سب کو نماز کی لذت عطا فرما، خشوع و خضوع عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے فائدہ ہوا ہو تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ملک اسلامک وائس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔